वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले हम खुदा के खादमीन से बड़ी ही मुफीद बाइस बरकत बातें सीख रहे थे। और खुदा के खादिम एक बाप का सा दिल रखते हैं, चरवाहे की हैसियत रखते हैं। कलीसियाँ कभी कभी इस गलत फहमी का शिकार होती हैं कि जैसे उनके चरवाहे उनसे अदावत रखे हैं। बात ऐसी नहीं है। जब भेड़ें किसी ऐसी खुराक की तरफ चलना शुरू कर देती हैं जो उनके लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो चरवाहे उन्हें मना करते हैं। तो खुदा के खादिमीन जो बातें सिखा रहे थे वो मेरी और आपकी भलाई के लिए है। उनको अडॉप्ट करें, अपनाएं और अब आजमा कर देख लें आप कि आप हकीकी खुशी मना सकेंगे। तो खुदावन की राह सीधी बनाओ, यानी इससे जो आज हम मतलब ले रहे हैं, खुदा के खादिम ने इसका सारा कॉन्टेक्स्ट बताया है। उस ज़माने में यूहन्ना के लिए क्या मायना रखता था, लेकिन आज चूँकि क्रिसमस है जिसे हम ये मानते हैं कि मसीह की वलादत जो है तारीख हुई, तो चारों तरफ जो है वो गहमा गहमी है, तैयारी हो रही हैं। कुछ तो वही तैयारियाँ कर रहे हैं जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी तैयारियों में मशगूल हो जाते हैं जिनका हकीकी क्रिसमस से कोई ताल्लुक़ नहीं, वलादतुल मसीह से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो यही बात हमें सिखाएंगे आज के हमारे अगले मेहमान जनाब प्रोफेसर आमिर इकबाल साहब। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि खुदावन की राह तैयार करें, किस तरह तैयार करनी है। जी ब्रदर जी। शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया कि आपके प्रोग्राम के वसीले से हम खुदावन के पाक कलाम की मुनादी कर सकें। हम आपके मशकूर हैं। ये बड़ा एक अहम सवाल है कि चूँकि ईद विलादत है और हर तरफ जो है वो खुशियों का समा है, लोग जो हैं अपने अपने अंदाज में खुशियाँ मनाने की कोशिश कर रहे हैं, घरों को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, क्या मैं मसीह के मुताबिक उसकी राह तैयार कर रहा हूँ इस ईद विलादत के मौके पर? अगर ये ईद विलादत का मौका मेरे लिए है तो मैं किस तरह से राह तैयार करूं खुदाबंद की? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इससे कबल के हम इस पर सीखे, हमें ये जानना है कि मुकद्दस यूहन्ना ने कैसे खुदाबंद की राह तैयार की। ठीक है। और ये पाक कलाम में एक बड़ी खूबी पाई जाती है कि इसमें जितने भी किरदार हैं उनका एक खास माना और खास मकसद है। जी जी जी। और मुकद्दस यूहन्ना जो है वो तमाम किरदारों में जो है एक अलग जो है वो फौकियत रखते हैं। ठीक है। उन्होंने खुदावंद के कलाम के लिए, खुदावंद की राह तैयार करने के लिए वो तारिक दुनिया हो गए। ठीक है। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। यानी जिनको शक था कि ये बातें मेरी जिंदगी में मुझे रोक सकती हैं कि मैं खुदावंद की राह तैयार ना करूं, उन्होंने वो तर्क कर दी और अपनी कौम की भलाई के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए और खुदावंद की राह तैयार करने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर सर्फ कर दिया। पहली बात, खुद को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के लिए दे दिया। ठीक 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 ठीक। फिर उन्होंने क्या किया? फिर बड़े दलेराना अंदाज में उन्होंने पाक कलाम की मुनादी की। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। और इतने दलेर के बाद हाकिम वक्त के सामने जो है वो उसकी बुराई का जो है वो चर्चा कर दिया, उस पर इल्जाम लगा दिया कि तुम खुदावंद के कलाम के मुताबिक नहीं। अब आइए जिसके लिए वो राह तैयार कर रहे थे, यानी खुदावंद यसू मसीह, ठीक है, जो यूहन्ना के पैगाम की इल्लत गाई है, जो यूहन्ना के पैगाम का नतीजा है, उन्होंने कैसे जो है वो अमल किया। खुदावंद यसू मसीह जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, चूंकि मुकद्दस यूहन्ना उनके पेशरो थे, उन्होंने राह तैयार कर दी थी और खुदावंद यसू मसीह आके उस पैगाम को कामिलियत तक पहुंचाते हैं, उस ऊंच तक ले जाते हैं। यानी खुदावंद यसू मसीह ने वो सुलह करवा दी। ठीक है। और हमारे यहाँ देखिए, हर घर में लड़ाई है, हर मोहल्ले में झगड़ा है, हर चर्च में झगड़ा है। कोई किसी को कैथलिक पर उसे खुशी है कि मैं कैथलिक हूँ, कोई खुद को प्रोटेस्टेंट कहकर, कोई किसी को फलां मिशन का, कोई किसी को फलां मिशन का। मतलब हम यूनाइट नहीं है। मसीह खुदावंद का मकसद था बाप के साथ सुलह कराना, और इसीलिए इंजील मुकद्दस में आता है, खुतूत में आता है कि ना कोई यूनानी रहा ना यहूदी। मसीह खुदावंद ने वो इम्तियाजात जो थे वो खत्म कर दिए, लेकिन आज हमारे अंदर इम्तियाज अभी तक बाकी है।
جی تو خداوند کی راہ تیار نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ ہم میں سے جیسا پاک کلام میں لکھا ہے ایک دوسرے کو بہتر سمجھے ہم کم تر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. تو بجائے ہم خداوند کی راہ تیار کرنے کے ہم روڑے اٹکا رہے ہیں. اور یہ ہماری کلیسیاؤں کا ایک المیہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کل گرے وہ آج ہی گر جائے. ہم اپنے پڑوسی کی ترقی پر خوش نہیں ہو رہے بلکہ ہم کہہ رہے ہیں جیلس فیل کر رہے ہیں, حاسد ہو گئے ہیں ہم. تو خداوند کی جب راہ تیار کی جاتی ہے تو کسی سے حسد نہیں کی رکھی جاتی. اور مسیحی جو ہیں خصوصاً آج ہمارے زمانے کے جو مسیحی ہیں یہ جذبہ ہم میں کوٹ کوٹ کر بڑا ہوا ہے جو ہمیں خداوند کے نزدیک لانے کی بجائے خداوند سے دور لے کر جا رہا ہے. خداوند کے شاگردوں کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کا رویہ جو ہے وہ یکسر طور پر بدل جاتا ہے. کیوں بدل جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو ان کا مالک ہے اس کی زندگی کیسی ہے. اس نے جو کہا ہے وہی کر کے دکھایا ہے. اس نے کسی کو گالی نہیں دی بلکہ جس نے گالی دی ہے اس کو بھی اس نے معاف کر دیا ہے. اور ہمارے اندر معافی کا جو جذبہ ہے وہ ہے ہی نہیں. ہماری سوسائٹی, ہمارا جو معاشرہ ہے اس چیز سے عاری ہوتا جا رہا ہے معاف کرنے سے. اور خداوند کی راہ کی تیاری میں معاف کرنا سب سے بڑا عمل ہے. دشمن سے محبت کرنا سب سے بڑا عمل ہے. دل کے غریب ہونا سب سے بڑا عمل ہے. پاک دل ہونا سب سے بڑا عمل ہے. لیکن افسوس ہم پر کہ ہمارے دلوں کی پاکی ہم سے جاتی رہی. یعنی یہ ساری باتیں ہمیں ہے ہی نہیں. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارا جو کرسمس ہے وہ کرائسٹ کے بغیر ہے. اس میں دنیا تو موجود ہے مگر کرائسٹ موجود نہیں. بغیر مسیح کے ہم بڑے دھوم دھام سے اس کا دن, اس کی یادگاری کا دن جو ہے وہ مناتے ہیں مگر مسیح کی نہیں مانتے. اس کا دن مناتے ہیں مگر اس کی نہیں مانتے. اور یہ ہمارے لیے نہایت ہی دکھ کی بات ہے. بطور پاسبان, بطور ایماندار یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں. خود کو مقدس آدم کی جگہ پر رکھ کے دیکھیے. جب مقدس آدم کو خدا پکارتا ہے کہ آدم تو کہاں ہے, ذرا خود کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیے کہ مسیح جب آپ کو پکارے گا تو ہمارا رد عمل کیا ہوگا. جب مسیح ہم سے پوچھیں گے کہ میں نے تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا تو میں کس طرح سے ان کے ساتھ نظریں ملاؤں گا, کیونکہ میرے اعمال مسیح کے موافق نہیں, میری باتیں مسیح کے موافق نہیں, تو میں کس طرح سے اس کی راہ کو تیار کر رہا ہوں. سوچنے والی بات یہ ہے میں اس کی راہ تیار کر رہا ہوں یا اس کی راہ برباد کر رہا ہوں, گڑھے بنا رہا ہوں. اور ہمارے آج کل کے جو لوگ ہیں, ہماری کلیسیائیں ہیں, مسیحی مومنین ہیں, وہ کسی کو تعمیر کرنے کی بجائے ڈھانے میں زیادہ جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں. جہاں پر ہم اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر سب کا مال یکساں سا, لوگ سب سے ایک دوسرے سے یکساں محبت کرتے تھے, وہ محبت کی ضیافتیں کرتے تھے. آج مفادات کی ضیافتیں ہوتی ہیں. آج مسیح پیچھے اور مفادات آگے ہیں. اور ہر کرسمس پر دیکھیں اتنی منسٹریز, اتنے لوگ ہیں, اتنے زیادہ کام کیا جائے گا, لیکن آپ کو ان کا جو امپیکٹ نظر آئے گا وہ زیرو آئے گا. اس کا جو اثر ہوگا وہ زیرو آئے گا. کیوں؟ کیونکہ لوگ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر کچھ صرف کرتے ہیں. ہم اپنے مفادات کے پیچھے بھاگ کر, میں واشگاف الفاظ میں کہتا ہوں, جتنی منسٹریز آرگنائزیشن ہیں, ممکن ہے اکا دکا کسی کے اندر انسانیت کا یا خدا داد جو جذبہ ہے وہ ہو, نہیں تو ہر ایک کوئی اپنی دکانداری چمکانے کو ایسا کر رہا ہے. اور یہ ہمارے لیے نہایت خطرناک بات ہے. اور اگر ایسا چلتا رہا تو مسیحت کا مزید ڈکلائن ہوگا. ہم مسیحی اخلاقی لحاظ سے بھی نیچے گر جائیں گے. اس بات میں شک نہیں
کہ مسیح خداوند نے ہمیں دینے والا بتایا ہے، لیکن ہم نے اپنے مفادات بیچنا شروع کر دیے ہیں۔ اگر تم یہ کرو گے تو میں وہ کروں گا، وہ محبت جاتی رہی تو میں خدا کی راہ تیار نہیں کر رہا۔ لوگ میری منافقت پر پریشان ہیں کہ پاسبان کیا کر رہے ہیں، اپنے بزنس کو چمکا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ایک سوالیہ نشان ہم پر چھوڑ جاتے ہیں۔ بطور پاسبان، بطور ایماندار ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کس طرح سے خداوند کی راہ تیار کر رہا ہوں۔ کیا میری تیاری میرے منجی کو خوش کر پائے گی؟ آمین آمین۔ میں بطور دلہن کلیسیا سوچوں، کیا میرا منجی مجھے دیکھ کر خوش ہوگا؟ اور اگر میرا منجی میری منافقت، میری ریاکاری کو دیکھ کر نادم ہوگا تو میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ میری راہ کس طرح کیسی ہے؟ اگر کجرو اور دروگوئی مجھ میں ہے تو میرا کرسمس جو ہے وہ حقیقی کرسمس نہیں، میری تیاری جو ہے وہ پوری نہیں، میری راہ جو ہے وہ درست نہیں۔ اور آج ہمیں اپنی راہ کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنی راہ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود کو ترازو میں رکھ کے تولنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ میں جب وہ الفاظ پڑھتا ہوں مینے تکیل و فرسین، تو مجھے ان کا اطلاق میں خود پر کر کے دیکھتا ہوں کہ جس دن میں تولا جاؤں گا میرا کیا ہوگا۔ آج اس کرسمس کے موقع پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس دن میں ترازو میں رکھ کے تولا جاؤں گا میرا پلڑا کیسا ہوگا، میں کہاں پر کھڑا ہوں گا۔ آمین آمین۔ جی شکریہ برادر جی، خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے بھی دیگر ہمارے مہمانوں اور خادموں کی طرح بائبل مقدس کی بنیادی باتوں کو اور حقیقی کرسمس کی طرف ہمارے ناظرین کی توجہ مبذول کی ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو بہت ساری برکت دے۔ تو ناظرین، خدا کے خادمین نے بڑی محنت کے ساتھ ان ساری باتوں کی ایڈوانس میں تیاری کی تاکہ آپ کو سکھائیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بحیثیت خدا کا خادم میں یہ بات جانتا ہوں، صرف آپ کو سکھانے کے لیے گھنٹوں گھنٹے بیٹھ کر سرچ کرتے ہیں، پھر آپ تک بات پہنچاتے ہیں۔ تو ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ اس دفعہ جو کرسمس منانے والے ہیں، یقیناً گھروں کو سجانا ہے، بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ تیاری جو کلام مقدس بتاتا ہے وہی کریں۔ کرسمس کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، یہ کوئی انسان کیا بیان کرے گا؟ آپ خود سے انجیل مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حقیقی کرسمس کیا ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔